السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیل قادری فالیہ شہر سے عرض کر رہا ہوں، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی انوکھی سی کرامت سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی انوکھی کرامت؟ یا آپ بتا دیں کہ کون سی کرامت انوکھی نہیں ہے؟ کوئی ہو تو میں سناؤں نا آپ کو۔ کرامت ہوتی ہی انوکھی ہے۔ کرامت وہی ہوتی ہے جو محال عادی ہوتی ہے، یعنی جو عادتاً نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہر کرامت انوکھی ہوتی ہے، ہر معجزہ انوکھا ہوتا ہے۔ اب آپ نے وہ بولا تو کرامت برکت کے لیے سنا دیتا ہوں، ورنہ کون سی کرامت ایسی جو انوکھی نہیں ہے میرے مرشد کی؟ میرے مرشد خود انوکھے ہیں۔ ایسا ولی میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں نا، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر ایک شخص نے عرض کیا، علی جا میری زوجہ کو مرگی ہو گئی۔ حضور غوث اعظم دستگیر علیہ رحمت اللہ القدیر نے فرمایا اس کے کان میں کہہ دو غوث اعظم کا حکم ہے کہ بغداد سے نکل جا۔ چنانچہ اسی وقت وہ اچھی ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر بغداد میں کبھی کسی کو مرگی نہیں ہوتی تھی۔ تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھراتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ اب اس سلسلے میں اس حکایت سے متعلق رضوی پھول بھی قبول کیجئے۔ چنانچہ منع کی لاش صفحہ 5 سے یہ میں نے کرامت سنائی، اور صفحہ 6 پر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، مرگی بہت خبیث بلا ہے، اور اسی کو ام الصبیان کہتے ہیں۔ بچوں کو ایک بیماری جس سے اعضاء میں جھٹکے لگتے ہیں، یہ ام الصبیان کے معنی ہے کہ بچوں کی ایک بیماری جس سے اعضاء کو جھٹکے لگتے ہیں۔ اگر بچوں کو ہو، ورنہ سرغ یعنی مرگی، تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ اگر 25 برس کے اندر ہوگی تو امید ہے کہ جاتی رہے گی، تو امید ہے کہ جاتی رہے، اور اگر 25 برس کے بعد یا 25 برس والے کو ہوئی تو اب نہ جائے گی۔ ہاں کسی ولی کی کرامت یا تعویذ سے جاتی رہے تو یہ امر آخر یعنی اور بات ہے۔ یہ یعنی مرگی فی الحقیقت ایک شریر جن یعنی شیطان ہے جو انسان کو ستاتا ہے۔ مزید میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، بچہ ہونے کے بعد جو اذان میں دیر کی جاتی ہے، اس سے اکثر یہ یعنی مرگی کا مرض ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلا کام یہ کیا جائے کہ نہلا کر اذان و اقامت بچے کے کان میں کہہ دی جائے
تو انشاءاللہ عز و جل عمر بھر مرغی سے محفوظی ہے۔ رضا کے سامنے کی تاب کس میں ہے؟ رضا کے سامنے کی تاب کس میں؟ فلکوار اس پہ تیرا ظل ہے یا غوث، فلکوار اس پہ تیرا ظل ہے یا غوث۔ ظل مانے سایہ، زوئی سے ظل ہے، ظل نے اعلیٰ حضرت غوث پاک کیسے شہداء اور عاشق ہیں کہ بارگاہ غوثیت مآب میں عرض کرتے ہیں کہ رضا کے مقابلے کی کس میں طاقت ہے، کس میں ہمت ہے، اور کیسے ہمت ہو کہ یا غوث پاک اس پر آپ کا سایہ کرم ہے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ اور مریدی لا تقف کے تسلی دی غلاموں کو، مریدی لا تخف، اے مرید تجھے ڈرنے کی حاجت نہیں، مریدی لا تخف کے تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔